السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ آج کا عنوان ہے کرونا وائرس کا ایک زبردست علاج۔ آج پوری دنیا کے لوگ کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے ساری تدبیریں کر رہے ہیں۔ حالانکہ کرونا وائرس کا ضرر اور نقصان اسی وقت ختم ہوگا جب اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مہاماری اور وبائی بیماری سے سارے لوگوں کو راحت میسر فرمائے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر بہت سارے علاج، بہت ساری تدبیریں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تدبیروں کو اپنائے ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی اجازت سے یقیناً اس کرونا وائرس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ظاہری تدبیروں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمیں ان تدبیروں کو تلاش کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے سامعین کرام اور ناظرین کرام، آپ یہ جانتے ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کرونا وائرس کا طوفان اللہ تعالیٰ کے غضب کا ایک نتیجہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہو، اللہ غضبناک ہو گیا ہو، اور یقیناً گنہگاروں کے لیے یہ کرونا وائرس عذاب ہی ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ کے غضب کو، اللہ تعالی کے عذاب کو دور کرنے کے بہت سارے اسباب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کرونا وائرس جیسی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یا ہر اس چیز کو دور کرنے کے لیے جس میں ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ہے، اللہ کا یہ پرکوپ ہے، اللہ کا یہ عذاب ہے، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ حلال کمائی سے، سچی نیت سے، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا، یہ صدقہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کرو، خیرات کر کے کرو۔ صدقہ کے ذریعے انسان کا من بھی پاک ہو جاتا ہے بخیلی سے اور کنجوسی سے، انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خود من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، صدقہ کے ذریعے اللہ مال میں، عمر میں برکت ہی برکت بھر دیتا ہے۔ صدقہ کے ذریعے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صدقہ کے ذریعے غریبوں کے دلوں سے
مالداروں کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے فطری طور پر، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ صدقہ، اس کے ذریعے سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ صدقہ کے ذریعہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے نکٹتم اور اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ، خیرات، یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ اپنے پاس موجود حلال کمائی میں سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس وجہ سے اس کے اوپر غضبناک ہوا ہے، اللہ کا غضب اٹھ جاتا ہے، اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا تو یہ کرونا وائرس جیسا عذاب سے اس کرونا وائرس جیسے عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، اسی لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ خوب صدقے کرو اس نیت سے کہ ہمارے وہ مسلمان جس کرونا وائرس سے پریشان ہیں انہیں شفا مل جائے، جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں سکون مل جائے۔ اس کی وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ دور ہو جائے، اور یہ کرونا وائرس یا اس جیسی دوسری بیماریاں ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو نہ پہنچے، محفوظ رکھے، کیونکہ یہ حضرت انس سے روایت ہے اور محدثین نے شواہد کی بنیاد پر حدیث کے اس ٹکڑے کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ یہ کرونا وائرس یقیناً اللہ کے غضب کا ایک اثر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ایک اثر ہے، تو ہم اللہ کے غضب کو ختم کرنا چاہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب کو رحمت اور مہربانی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لیں، غور کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، غصہ کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو صدقہ بجھا دیتا ہے، جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر نہیں ٹکڑا، میں سمجھانے کے لیے، جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں، کسی کے گاؤں میں، کسی کے شہر میں، کسی کے محلے میں آگ لگ جائے، تو سب سے پہلے آگ کے بجھانے کا کام آپ پانی سے کرتے ہیں۔ پانی جیسے آگ پر ڈالیں گے اور وہ پانی جتنا ہی ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی وہ آگ پر اثر کرے گا اور آگ بجھ جائے گی۔ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی کو بجھانے کے لیے اللہ ہی کے حکم سے ایک عمل ہے صدقہ، اور اسی لیے صدقہ میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے غضب کو جلدی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، تو ہمارے پاس جو وہ چیز صدقہ کرے جو سب سے زیادہ عزیز، محبوب اور پسندیدہ ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس بھلائی تک، اس وقت تک قطعا نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنے نزدیک اپنے سب سے عزیز مال کو، محبوب مال کو، پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بیماروں کا علاج صدقہ ہے اللہ کے رسول کی رہنمائی کے مطابق۔ تو اگر ہم اس کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں یا اور دیگر وبائی بیماریاں اور دیگر
سماجی پریشانیوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو علاج موجود ہے. اللہ کے رسول کا بتایا ہوا علاج اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے، اپنے بیماروں کو تندرستی اللہ تعالیٰ سے تندرستی دلانے کے لیے جائز وسائل آپ استعمال کیجئے. اور یہ ربانی علاج، یہ نبوی علاج، اس کو بھی کیجئے. انشاءاللہ العزیز ہماری نیتوں میں جتنا اخلاص ہوگا، ہم جتنا ہی زیادہ صدقہ کریں گے اور جتنا ہی اخلاص کے ساتھ کریں گے، ایسے موقع میں انشاءاللہ العزیز یہ کرونا وائرس مٹنے کے لیے آیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ کرونا وائرس ضرور ختم ہوگا. اور آج کے حالات میں مختلف ممالک کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یا اپنے باشندوں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے. اس کرفیو کے ماحول میں ان غریبوں کا کیا حال ہوگا، ان پریشان لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ مزدور طبقہ جو ہمارے ملکوں کے اندر بیچارہ دن بھر رکشہ چلاتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، تب جا کے 2 لقمے کی آمدنی لے کر کے آتا ہے. آج کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ ایک ظاہری تدبیر استعمال کی گئی ہے اور ایسی تدبیر کرنا بھی چاہیے. لیکن ایسے حالات میں اپنے پاس پڑوس کے غریبوں کو دیکھو، چاہے وہ کسی بھی دین اور دھرم کے ہوں. یہ نہ فرق کرو کہ مسلمان ہندو، نہ. ہمارا اسلام وسعت قلبی کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا اسلام انسانوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارا اسلام ہر انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ دیکھیے کوئی تدبیر کر کے وہ مزدور پیشہ ور طبقہ یا